اگر آپ کو اپنی زندگی میں کوئی پریشانی ہے، کوئی ٹینشن ہے، آپ کسی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا، آپ کا کوئی خواب ہے جو پورا نہیں ہو رہا، آپ جس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، جس مقام پر پہنچنا چاہتے ہیں تو وہ حاصل نہیں ہو رہا، تو پھر آپ اس کی وجہ سے پریشان ہیں، یا پھر آپ کے گھر میں کوئی ٹینشن ہے، یا پھر گھر میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، پیسہ بھی ہے، کامیابی بھی ہے، لیکن پھر بھی آپ کے دل کو سکون نہیں ہے، آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، آپ پریشان رہتے ہیں، آپ کو اینگزائٹی کا مسئلہ ہے، تو پھر یہ ویڈیو آج کی آپ کے لیے ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن سے کچھ آیات تلاوت کرتا ہوں اور جس کا مطلب میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے بہت زیادہ امید ہے کہ آپ کو میری بات کی ضرور سمجھ آئی ہوگی کہ آپ کیوں پریشان ہیں، آپ کے دل کو سکون کیوں نہیں ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر میرے دوستوں میں آپ سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہر مسلمان کے اندر ایک روح رکھی ہے جس کی وجہ سے ہر انسان زندہ ہے، اور جب اس کو موت آتی ہے نا، جب اس کے سانس بند ہو جاتے ہیں، اس کا دنیا میں آخری وقت ہوتا ہے، تو اس روح کو انسان سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان پر موت آتی ہے۔ وہ روح انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ آج ہمیں پتہ ہے ہمارے جسم کے حساب سے کہ بھائی ہمارے جو بچے ہیں یا بوڑھے ہیں یا جو نوجوان ہیں کہ اس وقت ہمارے جسم کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ جو چھوٹا بچہ ہے وہ دودھ پیتا ہے، ایسا ہی ہے، جب تھوڑا سا بڑا ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ تھوڑی تھوڑی جو روٹی کھانا شروع کرتا ہے، اسی طرح ساتھ میں وہ پھل وغیرہ کھاتا ہے، سبزیاں، ٹھیک ہے۔ نوجوان لوگ اسی طرح، جو ہمارے بوڑھے لوگ ہیں، اگر کسی کے دانت نہ ہوں تو جو بھی، مطلب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے حساب سے ہم ڈھونڈ لیتے ہیں کہ ہماری جو خوراک ہے وہ یہ ہے۔ اسی طرح جو انسان کے اندر اللہ رب العزت نے روح رکھی ہے، اس کی بھی غذا ہے، روح کی بھی۔ اب بات یہ ہے جو انسان کا جسم ہے، اس کی جو غذا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو زمین سے پیدا فرمایا، اس کو زمین سے نکالا۔ آپ کوئی بھی چیز لگا لیں، دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کچھ بھی ہے، وہ زمین سے ہے، ایسے ہی ہے نا۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آسمان سے اتر رہی ہو اور ہم کھا رہے ہوں یا پی رہے ہوں، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے۔ پانی ہے، زمین سے نکل رہا ہے، ایسا ہی ہے، پانی پی رہے ہیں ہم۔ اگر ہم کوئی پھل کھا رہے ہیں، وہ بھی زمین سے کسی درخت کے ذریعے ہمارے پاس آتا ہے، ایسا ہی ہے۔ اگر ہم گندم کی روٹی کھا رہے ہیں، وہ بھی زمین سے نکل رہی ہے۔ اسی طرح اگر ہم چاول کھا رہے ہیں، وہ بھی زمین سے نکل رہی ہے۔ کوئی بھی دنیا کی جو چیز، دنیا کے جتنے انسان ہیں، جتنے بھی جو بھی کھاتے ہیں وہ زمین سے کھاتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ اب جو روح ہے، اس کی غذا اللہ رب العزت نے اس کی غذا بھی بھیجی۔ اب وہ کون سی غذا ہے اس کی؟ نماز اللہ رب العزت نے آسمان سے اتاری، ٹھیک ہے۔ یہ روح کی غذا ہے۔ جب تک آپ روح کو یہ نہیں دیں گے تو آپ کو میرے دوستو سکون نہیں ملنے والا، آپ ڈپریشن کا شکار رہیں گے۔ اگر آپ کہیں نا کہ بھائی مجھے اتنے محل مل جائیں، اتنی دولت مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، اس سے کام چل جائے گا، تو یہ آپ کا کام نہیں چلنے والا۔ اگر قرآن پاک بھی اللہ رب العزت نے آسمان سے اتارا، نماز آسمان سے اتاری، قرآن آسمان سے اتارا، جتنے بھی نیک کام ہیں، جتنے بھی جس سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت نے آسمان سے اتارے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جو ہم لوگ ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری جو جسمانی خوراک ہے،
ٹھیک ہے، اگر ہمیں سردی لگ رہی ہے تو پھر اگر ہم نے ہیٹر کا انتظام کر لیا تو ہمیں سکون مل جائے گا. اگر ہم اور پھر ہم سوچتے ہیں گرمی بہت زیادہ ہے، اگر ہم نے اے سی کا انتظام کر لیا تو ہمیں سکون مل جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت امیر لوگ ہیں، ان کو پھر بھی نیند نہیں آ رہی. ان کے پاس ہیٹر لگا ہوا ہے پھر بھی نیند نہیں آ رہی. ان کے پاس اے سی لگا ہوا ہے ان کو پھر بھی نیند نہیں آ رہی. مسئلہ کیا ہے؟ ان کو کیوں وہ گولیاں کھا کے کیوں سو رہے ہیں؟ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو مومن لوگ ہیں نا، جو مسلمان ہیں، ان کے دلوں کا جو اطمینان ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے. اللہ نے یہ قرآن میں فرما دیا. تو اگر آج ہم یہ کہیں کہ بھائی زیادہ کھانا کھانے سے ہمیں سکون مل جائے گا، زیادہ پھل کھانے سے ہمیں سکون مل جائے گا، تو بھائی ایسا نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ بھائی جو ڈپریشن کا علاج ہے، جو پریشانیوں کا علاج ہے، جو مصیبتوں کا، آپ کے دل کی بے چینی کا جو علاج ہے، وہ اللہ کے ذکر سے سیٹ ہوگا، وہ نماز سے سیٹ ہوگا، وہ قرآن سے سیٹ ہوگا. آپ کو میری بات کی ضرور سمجھ آئی ہوگی. اور اسی طرح آج کل جو چیز ہماری پریشانیوں کی وجہ بن رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم صبر نہیں کرتے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بار بار کہا ہے کہ صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو. اور پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ جو صبر کرے گا، ٹھیک ہے، فرشتوں سے کہا کہ بھائی خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جا کے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لیکن آج مسئلہ یہ ہے، آج ہمارے بارے میں کوئی بندہ بات کر دے نا کہ یار وہ جو ہے نا فلاں بندہ وہ ٹھیک نہیں ہے، اور وہ بات ہم تک پہنچ گئی، تو ہم سے صبر نہیں ہوتا. ہم سوچتے ہیں کہ بھائی ہم نے اس بندے کے بارے میں ہم موقع ڈھونڈتے ہیں کہ کب ہمیں موقع ملے اسے ذلیل کرنے کا. ہم اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں وہ اللہ پہ نہیں چھوڑتے، ہم صبر نہیں کرتے. ٹھیک ہے، آج کسی نے تھوڑا سا برا بلا کہہ دیا، بس جی اس کے ساتھ لڑائی شروع کر دو. تو یہ جو چیز ہے نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو. اے ایمان، کیا خوبصورت آیت ہے سورۃ البقرہ کی یہ آیت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. اور پھر آگے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو میرے دوستو، یہ آج اگر ہم صبر کریں گے نا تو اس میں کسی اور کا فائدہ نہیں ہونے والا. اس میں ایسا نہیں ہے کہ بھائی اگر آپ صبر کریں گے اللہ پہ یقین کر کے تو آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر دے گا. یہ وسوسے جو ہیں شیطان ضرور ڈالے گا آپ کے دل میں، لیکن آپ سے کوئی زیادتی نہیں کر کے جائے گا. ایک نہ ایک دن آپ کو ضرور فیل ہوگا کہ اس وقت جو میں نے صبر کیا تھا نا اس کا صلہ آج مجھے مل گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ڈبل کیا ٹرپل کر کے مجھے اس کا صلہ دیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اسی موضوع پہ دوبارہ پھر کسی دن بات ہوگی. باتیں بہت زیادہ رہ گئی ہیں اس کے اندر، تو انشاءاللہ دوبارہ پھر میں اس کے بارے میں ویڈیو بناؤں گا اور اس میں ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو